میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کی ہے 5 سال میں. آپ سب کو پتہ ہے اگر پی جی پوسٹ گریجویشن کی کلاسز کا آغاز ہونا تھا تب بھی ایک اچھی خاصی جدوجہد رہی تھی. اور ڈی ایچ یوز کی آپریشنلائزیشن یہ ایک مائل سٹون تھا. بہت سارے ضلع میں جیسے میرا ضلع تھا گیزر، وہاں پہ ہارڈلی ڈی ایچ او میں ڈاکٹر سلام صاحب ادھر بیٹھے ہیں، MS تھے تب شاید 2-3-4 میڈیکل آفیسرس ہوا کرتے تھے. ڈیلی سینکڑوں مریض کی گچھوال کرتے تھے اور میں چونکہ وکالت کرتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایوریج میں 5 سے 10 لوگ میرے پاس آتے تھے جن کے پاس گلگت آنے جانے کا شاید کرایہ بھی نہیں تھا. اچانک مریض، چونکہ مریض آپ کے پاس ایک پینفل مریض ایک ڈاکٹر کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کے پین کو دیکھتے اس کا علاج کرتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو اس پینفل پیشنٹ کے علاوہ اس کی فیملی کا جو پین ہوتا ہے، ایک تنگستی کی صورتحال ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی نظر آتا ہوگا لیکن ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پینفل ہوتا ہے. اس لیے ہیلتھ کیئر کسی بھی حکومت کی پرائرٹیز میں سے فارموسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس گورنمنٹ میں بھی پوری ہم نے کوشش تھی کہ ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کی جائے. اور اس ساری انویسٹمنٹ کے باوجود اگر آپ تعاون نہیں کریں گے، ڈاکٹر حضرات دل سے کام نہیں کریں گے تو جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جائے اس کا فائدہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جیسے عثمان صاحب نے بتایا، آصف اللہ صاحب، یہ سارے جی بی کے اچھے سے کرشمے سے ان سب کا آپ کی ریگولائزیشن میں بھی آپ ان کا کردار ہے اور ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کرنے میں بھی ان کا کردار ہے. تو آپ لوگوں کا کردار بہت ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے 2021-22 میں بھی غالباً جب ایموس کی انڈکشن ہونی تھی تو ہمیں ڈاکٹرز سے مل رہے تھے، اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں. پوسٹ گریجویشن کی کلاسز بھی یہاں پہ ہیں اور بہت سارے ڈاکٹر حضرات گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات ہی یہاں سروسز دینے کے لیے آپ پڑھ کے یہاں آئے ہیں تو ہمیں خوشی ہے. اور آپ سے بس اتنی سی التجا ہے کہ آپ ایک صرف مریض کا علاج کرنے کے علاوہ بھی آپ کی جتنی اس معاشرے کا ایک آپ کریم ہیں اور ساتھ